بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی حدیث مبارک اسلام کے خوبصورت بھائی چارے کا درس دیتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے. حوالہ صحیح البخاری 2442، صحیح المسلم 2580. پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسلام ہمیں صرف عبادت کا حکم نہیں دیتا بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، رحم اور تعاون کی بھی تعلیم دیتا ہے. ایک سچا مسلمان اپنے بھائی کو تکلیف نہیں دیتا، اس کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اور مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتا ہے. اگر کسی مسلمان کو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہمیں حسب استطاعت اس کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری فرماتا ہے. آئیے آج عہد کریں، ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے، دوسروں کی عزت کریں گے، ضرورت مند کی مدد کریں گے، مسلمانوں کے درمیان محبت اور اتحاد کو فروغ دیں گے. اللہ تعالی ہمیں سچا بھائی، سچا دوست اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفید فرد بنائے. آمین یا رب العالمین. اگر آج کی حدیث مبارک سے آپ کو فائدہ ہوا ہو تو اس پر عمل کریں اور اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا سنت چیلنج، 1 حدیث 1 ایکشن. آج کا ایک عمل، آج کسی ایک مسلمان کی دل سے مدد کریں، ہاں وہ ایک دعا ہو، ایک فون کال، ایک اچھی نصیحت یا کوئی عملی تعاون. آج کی دعا، اے اللہ مسلمانوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما، ان کے لیے ان کے باہمی تعلقات کی اصلاح فرما، ہمیں خیر کا ذریعہ بنا، اپنے بندوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ. آمین ثم آمین. Golden quote: A true believer is not known by how many people know him, but how many people feel safe with him. سچا مومن وہ ہے جس کے ساتھ رہ کر لوگ اپنے دین، عزت اور حقوق کے بارے میں خود کو محفوظ محسوس کرے. Our objective، ہمارا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند سنت کو اخلاص، حکمت اور بہترین انداز میں عام کرنا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، نہ شہرت کی خواہش، نہ دنیاوی مفاد، بلکہ صرف رضائے الہی کے حصول کے لیے.